خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا آئیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ جب دشمن تیری طرف ہاتھ بڑھائے، اگر تجھ میں طاقت ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈال، اگر یہ طاقت نہیں تو پھر چوم لے۔ جب کسی شخص میں تونگری اور بلاغت دونوں جمع ہو جاتی ہے تو اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ دلیل سے غالب آنا بنسبت زور سے غالب آنے کے زیادہ پسندیدہ و مفید ہے۔ خوش آمدی شخص بھلائیوں اور برائیوں دونوں کو پسندیدہ بتائے گا۔ جس قوم میں غدار پیدا ہونے لگیں، اس قوم کے مضبوط قلعے بھی ریت کے گروندے ثابت ہوتے ہیں۔ موت صرف ایک بار ملتی ہے، اس لیے عزت کی موت مانگنی چاہیے۔ جو قوم اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں جانتی، بہت جلد ان پر لڑنے والی قوم کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ بہادر بادشاہ وہ ہوتا ہے جو یہ نہ پوچھے کہ دشمن کس قدر ہیں، بلکہ یہ پوچھے کہ کہاں ہیں۔ ایک غیرت مند انسان کے لیے دنیا میں دو ہی کام ہیں، یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے اور یا پھر اپنا سر قربان کر دیتا ہے۔ مجھے اس انسان کی آزادی، بے فکری اور خوشی پر رشک آتا ہے کہ جو نہ ہی زر رکھتا ہے اور نہ ہی زمین۔ عمر کے کسی بھی حصے میں عورت کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب کوئی قوم اپنی تاریخ بلا دیتی ہے تو جغرافیہ بھی اس قوم کو فراموش کر دیتا ہے۔ اگر نظریے کو انقلابی عمل سے منسلک نہ کیا جائے تو یہ بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے۔ تمہیں اپنے دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے، لیکن تمہیں اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہنا چاہیے، ورنہ خیالات تمہارے دماغ سے بالکل اس طرح نکل جائیں گے جس طرح انگلیوں سے ریت نکل جاتی ہے۔ اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ کبھی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ جو شخص فطرت کی طرح فیاض ہے وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ جس قدر کسی بادشاہ کی سلطنت وسیع ہوتی جاتی ہے وہ اسی قدر مختصر ہوتا جاتا ہے۔ جب تک انسان مشکلات و مصائب میں گرفتار نہیں ہوتا اس کے جوہر نہیں کھلتے۔ حق کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے۔ سچائی کی مشعل جہاں بھی دکھائی دے اس سے فائدہ اٹھا، یہ نہ دیکھ کہ مشعل بردار کون ہے۔ جب معدہ بھر جاتا ہے تو قوت فکر کمزور پڑ جاتی ہے اور حکمت و دانش کی صلاحیتیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ عورت کی خوبی دو باتوں میں ہے، اول اس کو کوئی نامحرم نہ دیکھے، دوم وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ جب کوئی عورت دنیا سے جائے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔